نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قال رب اجعل لی آیاتا قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ ابھی آپ نے سورہ مریم کی آیت 8 سے 15 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، آیت 8۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، آیت 9۔ ترجمہ: بولے اے رب میرے کیسے بچہ ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی کمال کمزوری کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا۔ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے بالکل آسان بات ہے، آپ کو بھی جب کہ آپ کچھ نہ تھے میں پیدا کر چکا ہوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مریم کی آیت 8 اور 9 کا تفسیر۔ آیت 8۔ دعا کی قبولیت کے بعد تعجب ہوا۔ جب دعا قبول ہو گئی اور بیٹے کی بشارت مل گئی تو مارے خوشی کے پھولے نہ سمائے اور لگے تعجب کرنے کہ بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ بظاہر تو اسباب منقود ہیں، بیوی بھی شروع ہی سے بانجھ ہیں اور اب تو ان کا بڑھاپا بھی ہے اور میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، ہڈیاں خشک ہو چکیں، قوا کمزور ہو گئے اور صحبت کے قابل بھی نہیں رہا۔ جب لکڑی خشک ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اتاؤت، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے میری تو ہڈیاں بھی خشک ہو چکی ہیں۔ فرشتے کا جواب، آیت 9۔ فرشتے نے جواب دیا کہ آپ سے اور آپ کی اسی بیوی سے بچہ پیدا ہوگا، اللہ کے لیے ہر بات آسان ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اس سوال سے زیادہ عجیب تو تمہاری پیدائش ہے جبکہ تمہارا نام و نشان تک نہ تھا۔ سورہ دہر کی آیت 1 میں فرمایا انسان پر تو وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ اس کا دنیا میں نام و نشان تک نہ تھا۔ قال رب اجعل لی آیاتا قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آیت 10۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، آیت 11۔ ترجمہ: بولے اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو باوجود تندرست ہونے کے 3 دن و رات لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ پھر آپ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، پھر ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم روزانہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ یہ تھا ترجمہ آیت 10 اور 11 کا تفسیر۔ حمل کی نشانی، آیت 10۔ زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں اس کے وعدے کی کوئی نشانی بتا دی جائے تاکہ دل کو اطمینان ہو۔ فرمایا یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک کسی سے بات چیت نہیں کر سکو گے حالانکہ تم اچھے اور تندرست ہوگے، گونگے نہ ہوگے۔ چنانچہ جب حمل قرار پایا تو بغیر کسی مرض کے آپ کی زبان بند ہو گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت 40 میں فرمایا بولے اے رب میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما
فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن بحرز اشارے کے لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، اور تم کثرت سے اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ 3 دن رات لوگوں سے گفتگو کرنے سے قاصر رہے، البتہ اشاروں سے بات چیت کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ آپ اس حجرے سے جس میں آپ کو بیٹے کی بشارت ملی تھی نکل کر باہر لوگوں کے پاس آئے، اور آپ نے ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام میری طرح اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو اور اس نعمت عظمہ پر اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، آیت 12۔ وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا، آیت 13۔ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، آیت 14۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، آیت 15۔ ترجمہ: اے یحییٰ، یہ کتاب قوت کے ساتھ پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں دانشمندی عطا فرما دی تھی اور اپنے پاس والی شفقت و پاکیزگی بھی، اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اور سرکش و گناہ کرنے والے نہ تھے، اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن فوت ہوں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 12 سے 15 کا تفسیر۔ آیت 12، بیٹے کی ولادت۔ پھر آپ کے ہاں وہ بچہ ہوا جس کی بشارت ملی تھی، یعنی یحییٰ علیہ السلام عالم وجود میں آئے، اور اللہ نے انہیں کتاب تورات سکھا دی جس کا وہ آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے تھے، اور جس سے نیک لوگ علماء اور نبی مسلمانوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ چونکہ اس وقت آپ چھوٹے تھے، اس لیے اللہ نے اپنی اس قیمتی نعمت کا بیان فرمایا کہ زکریا علیہ السلام کو بیٹا بھی دیا اور انہیں آسمانی کتاب کا عالم بھی بنایا۔ چنانچہ فرمایا کہ اے یحییٰ، محنت، شوق اور کوشش سے یہ کتاب سیکھ لو، اور ہم نے انہیں چھوٹی سی عمر ہی میں سمجھ، علم، سنجیدگی، عزم، نیکیوں کا شوق، نیکیوں کی کمال رغبت اور ان کے حاصل کرنے کی انتہائی کوشش سب کچھ دے دیا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش صفات: ہم نے انہیں اپنے پاس والی شفقت دی جسے ہمارے سوا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ پروردگار عالم کی یحییٰ پر بڑی نگاہ شفقت تھی، رب کو آپ سے محبت تھی اور آپ کو اللہ کے پاس والی عظمت حاصل تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی دوزخ میں 1000 سال یا حنان یا منان کہہ کر چیختے رہیں گے۔ ابن عباس نے زکوٰۃ کا ترجمہ برکت سے کیا ہے، یعنی ہم نے انہیں باعث برکت بنایا۔ آپ کی زندگی کا نصب العین صرف نیک عمل ہی رہے، اور آپ گناہوں سے عمر بھر کنارہ کش رہے۔ آپ متقی اور پاک بن کر دنیا میں رہے اور کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ آیت 14، یحییٰ ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ آپ ماں باپ کے فرما بردار اور رب کے اطاعت گزار بنے رہے۔ پہلے فرمایا کہ آپ رب کے مطیع و منقاد، رحیم و شفیق، پاک و صاف اور پارسا تھے۔ پھر فرمایا کہ آپ ماں باپ کے بھی مطیع و منقاد، فرما بردار اور ان کے قول و فعل اور نہیں میں نافرمانی سے بچنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہ تھے۔ پھر ان اوصاف حمیدہ کے بعد بطور جزا کے فرمایا، آیت 15، وحشت کے 3 مواقع کہ ان پر بروز پیدائش، بروز موت اور بروز زندگی بعد الموت تینوں حالتوں میں امن و سلامتی ہے۔ انسان کو ان 3 موقعوں پر بڑی وحشت ہوتی ہے۔ ایک پیدائش کے دن کہ ماں کے پیٹ سے نکل کر ایک نئی دنیا میں آتا ہے جو اس کی دنیا سے بالکل جداگانہ ہوتی ہے، اور موت کے دن
کہ اس کا فرشتوں سے اور نئے نئے لوگوں سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اس دن بھی جس دن قبر سے اٹھایا جائے گا اور ایک عظیم میدان محشر میں اپنے آپ کو دیکھے گا جہاں بے شمار انسان ہی انسان ہوں گے اور تمام دنیا جمع ہوگی۔ یحییٰ کو وحشت کے تینوں موقعوں پر سلامتی کی بشارت۔ ان تینوں موقعوں پر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو امن و سلامتی کا پیغام عطا فرما کر ان کو عزت و حوصلہ افزائی فرمائی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو گنہگار ہوگا، کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، مگر یحییٰ گناہوں سے پاک و صاف ہوں گے۔ آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور نہ آپ کے دل میں کبھی کسی عورت کا تصور آیا۔ یہ تھا سورہ مریم کی آیت 8 سے 15 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔